شک نہیں کہ لفظ اللہ بہت بڑا نام ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر سے پوچھا گیا تھا مل اسم الاعظم فقال ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوى اللہ. جب آپ اللہ کہے اور دل میں کوئی اور نہ ہو، صرف اللہ ہی، یہ الاسم الاعظم. بعض لوگوں نے اس زمانے میں پراپیگنڈا کیا ہے کہ جی خدا مت کہو، یہ تو فارسی لفظ ہے. ظاہر پھر خداوند تعالیٰ اور کردگار اور پروردگار اور سب باتیں، یہ سب پراپیگنڈا منکر حدیث کا ہے. فتنہ انکار حدیث جو کفر کا ایک شاخسانہ ہے. پرویز فرقہ، ڈاکٹر فضل الرحمان کا گن بلا، عنایت اللہ مشرقی کی خرافات و واہیات، غازی خان کا کفر بواح، اس کے نتائج میں یہ پراپیگنڈا ہے کہ لفظ اللہ کہو اور خدا مت کہو. وہ ایک مولوی، اس نے تفسیر لکھی باہر ملک میں بیٹھ کر، اور یہاں آ کر کے اس تفسیر پر فنکشن کی. مجھے بھی بلایا تو میں نے، اس نے تقریر میں کہا کہ اللہ کے فضل سے میں نے اس میں لفظ خدا نہیں آنے دیا. جب میرا نمبر آیا میں نے کہا لفظ خدا تو آپ کے دادا مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تمام تصنیفات میں ہے، تقریر دل پذیر میں ہے، آب حیات میں ہے، اربعین میں ہے، ہدایت الشیعہ میں ہے، تصفیۃ العقائد میں، سارے بھرے پڑے. میں نے کہا لفظ خدا سے نفرت نہیں دلاتے، موجودہ اسلام سے نفرت پیدا کر رہا ہو. حکیم الامت نے جو 1365 کتابیں اردو میں لکھی ان میں لفظ خدا موجود ہے. تمام فتاوا، تمام تفاسیر اردو، سب میں لفظ خدا ہے. اور میں نے کہا یہ قاعدہ کہاں سے نکلا ہے کہ لفظ کہ خدا کا نام عربی ہی ہو؟ یہ صحیح نہیں ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اللہ اور رحمان تو بڑے نام ہیں، اور بھی بہت نام ہے اللہ تعالیٰ کے. صوفیاء کہتے ہیں ہر مخلوق کی خلقت سے ایک مظہر اسم ہے. مخلوق لا تعد لا تحصى ہے، تو قدرت کے شؤون بھی اس قدر ہے. تو اس زمانے میں لفظ خدا کا استعمال زیادہ بہتر ہے. رد مشبع علی من انکر الحدیث. حدیث کا منکر رسول کا منکر ہے، رسول کا منکر خدا کا منکر ہے. خدا کا منکر کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتا، نہ رسول و قرآن کا منکر. خدا یعنی خود آ، یہ بھی لم یلد ولم یولد کا ترجمہ ہے. اور پروردگار رب العالمین کا ترجمہ ہے. کردگار فعال لما یرید کا ترجمہ ہے. کیسے لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں، پوری امت سے دستبردار ہو رہا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو درست بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعجمی نام بھی استعمال درست ہے، اور وہ نام جو خدا ہی کے لیے بولا جاتا ہے. آپ کسی باپ کو کہیں تو میرا خدا ہے، وہ کہے خبردار. آپ کسی استاذ کو کہیں میں آپ کو خدا سمجھتا ہوں، وہ کہے گا تو پاگل ہو چکا ہے. تو یہ لفظ خدا کو جو عظمت ملی ہے الوہیت سے، یہ دلیل اختصاص ہے.
تو وہ منکر اور وہ منحرف جو شارع سے بے خبر ہے یا دین سے برگشتہ ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ لفظ اللہ کہو لفظ خدا نہ کہو، وہ کم فہم اور کچ فہم ہے، اسے دین اسلام کے ابجد کا پتہ نہیں۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے، قل اللہم مالک الملک، مالک الملک، قال سفیان مانا ہو شاہان شاہ، شہنشاہ۔ قال سفیان مانا ہو شاہان شاہ یعنی شہنشاہ، تو شہنشاہ بھی فارسی ہے، اجماع ہے اور بخاری میں موجود ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا درست اور صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیگر عجمی نام بھی اللہ عرب اور عجم دونوں کا خدا ہے۔ جس طرح دعا ہم ہر زبان میں مانگ سکتے ہیں، وہ عربی بہتر ہے، اس طرح لفظ اللہ اور لفظ رحمان بہترین نام ہے، اور لیکن وَلَهُ الْأَسْمَاءُ، اللہ کے اور بھی پیارے نام، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ ضروری ہے کہ وہ نام آداب کا ہو، عظمت کا ہو، شایان نشان ہو۔ اب تک جو خداوند تعالیٰ کے لیے نام تجویز ہوئے ہیں وہ سب کے سب اعلیٰ و ارفع ہے، اس لیے اس کا انکار کوئی جاہل اور جاہد ضدی کرتا ہے، عالم فاضل فقیہ نہیں کر سکتا۔ جن علماء و مشائخ اکابر اور بزرگوں نے غیر عربی اسماء الہیہ استعمال کیے ہیں وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے، اور ان کے زیادہ احسانات دین کے رشتے سے ہم پر اور مسلمانوں پر، ان پر زیادہ اعتماد ہے۔ اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ میں نے اس تفسیر میں لفظ خدا کا استعمال نہیں کیا، اس کی ذہنی پستی ہے اور فتنہ انکار حدیث سے غلط متاثر ہونا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ وہ کس گھر سے نکل رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ فلا حول ولا قوة الا باللہ۔